پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے جو 1.5-2 سال ٹیکنوکریٹس کے ساتھ حکومت کرے اور پاکستان کو مسائل سے نکال دیں تو میں یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب بھی اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں کو مل کے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنانی چاہیے۔ جنرل صاحب اگر فرض کیجئے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے اور امیڈیٹلی ہم اس بات کو نہیں سنتے، اس پہ کان نہیں دھرتے تو پاکستان کا کیا انجام ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ بہت بری حالت ہوگی، جیسے میں نے کہا ہے بہت بری حالت ہوگی، کیونکہ ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر ہوا، ٹیررزم ایکسٹریمزم ہوا، بیرونی انٹرفیئرنس ہوئی پاکستان میں، پاورٹی کو دیکھیں، ان امپلائمنٹ کو دیکھیں، ہر لحاظ سے یہ تو ہم بالکل بہت خراب ہوگا فیوچر، کیونکہ انرجی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ٹوٹل کولیپس آف گورننس ہے، انارکی ہے، نان گورننس ہے ہی نہیں۔ اچھا، جب بھی حکومت سے بات کی جاتی ہے، ڈرون حملوں کی بات کریں، طالبان کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی بات کریں، دہشت گردی کی جنگ کے بارے میں بات کریں، گیس کی بات کریں، بجلی کی بات کریں، ڈالرز کی بات کریں، انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کی بات کریں، امریکن اور پاکستان کے ریلیشنز کی بات کریں، تو حکومت کا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب چھوڑ گئے۔ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ورثہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ پاکستان کی صورتحال ہے؟ یہ مطلب اب بھی اگر پاکستان یہ نہیں سمجھایا ہے کہ یہ ان کی ایک بہانہ بازی ہے، کیونکہ آسان ترین کام یہی ہے کہ بھائی وہ چھوڑ گئے تو ہم تو اس کی وجہ سے مصیبت میں۔ یار میں بھی 99 میں جب آیا تھا تو ایک فیلڈ اور ڈیفالٹڈ سٹیٹ تھا پاکستان، اس کی معیشت بالکل تباہ ہوئی ہوئی تھی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا، ٹوٹل کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کو میں تو نہیں رو رہا تھا کہ جی مجھے یہ ملا ورثے میں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا اٹھا کر 3 سال میں، اور 3 سال میں اتنا 4-5 سال میں یہ صورتحال ہوئی کہ ہم ون آف دا نیکسٹ 11 کنٹریز میں سے ایک پاکستان ہو گیا انٹرنیشنلی۔ تو ان کو کیا یہ 5 سال گزر گئے ہیں، یہ اتنا وہ کہہ رہے ہیں ہماری فتح ہے اور یہ ہے، تو فتح تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی ملک کو آپ نے تبدیل کر دیا ہوتا۔ اگر میں نے مصیبتیں دی تھیں تو آپ نے ان مصیبتوں کو ختم کر کے ملک کو تبدیل کر دیا، آگے لے جا رہے ہیں آپ۔ بکواس، یہ سارا بکواس ہے، یہی ایسے ہی خامخواہ بلیم کر رہے ہیں، کچھ ہینڈل کر نہیں سکے ہیں حکومت کا۔ میرے زمانے میں تو ان میں سے کوئی جو بھی آپ نے انیومریٹ کی ہیں باتیں، بڑی کئی ایک باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک لے لیں آپ اور بتائیں کہ کیا تھا اس وقت تو کنٹرول میں تھا سب کچھ، ہر چیز اچھا تھا۔ انڈیا کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تو ہم سارے اپنے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کی طرف آگے جا رہے تھے۔ امریکہ کی بات کریں، امریکہ کے ساتھ تو ہمارے ریلیشنز بہت اچھے تھے۔ چین کی بات کریں آپ، چین کے ساتھ ہمارے پاس ایکسیلنٹ ریلیشنز تھے۔ ڈرون اٹیک صرف 8-9 ہوئے تھے، اب تو پتہ نہیں کتنے 100 ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا بات کریں، معیشت ہماری آگے جا رہی تھی۔ کیوں آگے جا رہی تھی؟ کیونکہ لوگ باہر سے انویسٹمنٹ اندر لا رہے تھے، اربوں ڈالر پاکستان میں آ رہا تھا۔ تو یہ تو سارا کچھ ہم نے ہینڈل کیا انٹرنیشنلی۔ یہ جو اب جس صورتحال میں ہماری اکانومی ہے، اس کو ٹھیک انٹرنلی صرف نہیں انٹرنل ٹھیک کریں گے، پھر انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری لونز ابھی اتنے بڑھا دیے انہوں نے ان 3-4 سالوں میں کہ ہماری کوئی ڈیٹ سروس لائبلٹی تو 5 ارب ڈالر پہ چلی گئی ہے تقریباً، جو 99 میں تھی۔ 5 ارب ڈالر اگر آپ ہر سال دے رہے ہیں، اس کو ختم کیسے کریں گے؟ ہم نے کیسے ختم؟ 99 میں بھی یہی تھا، ہم نے ختم یہ کیا کہ ہم انٹرنیشنلی، میں پرسنلی بیگنگ بول کے ساتھ گیا کہ آپ ہمارے ڈیٹ کو یا تو ری شیڈیول کریں یا رائٹ آف کریں۔ تو میں نے بہت سا رائٹ آف کروایا، بہت سے ری شیڈیول کروایا، اس کو میں 5 ارب ڈالر سے 2 ارب ڈالر پہ لے آیا تھا۔ 3 ارب ڈالر ہم نے بچا لیے تھے ڈیٹ سروس سے۔ اب ان میں سے کوئی کسی کی قابلیت ہے، جائیں یہ باہر ذرا اپنے ڈیٹ کو کم کروا لیں۔ تو یہ اس میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ چاہیے جو کرنی پڑے گی، پھر جا کر یہ کلیکٹیو ایفرٹ لیکن اگر جنرل صاحب یہ دیکھیں کہ یہ حکومت فیل ہے اور اس کی وجہ سے ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، تو اس ڈیزاسٹر میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ NRO پہ سائن نہ کرتے، آپ کو ایسا ایگریمنٹ نہ کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آپ اگر اس وقت تھوڑی سی اسٹرینتھ شو کرتے، کمپرومائز نہ کرتے، تو آج پاکستان تھوڑا سا مختلف ہوتا۔ تو ذمہ دار تو آپ بھی ہیں جنرل صاحب۔
یہ کیا مطلب ہے؟ این آر او وہی بات، وہ بار بار پھر وہ این آر او کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے دیں آپ پیپلز پارٹی کو. عوام نے ووٹ دے دیا پیپلز کو، این آر او کی وجہ سے دیا تھا کہ این آر او ختم ہو گیا ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دو. یہ بات تھی کیا؟ یہ بات تو نہیں تھی نا. ووٹ دیا، اس کے بعد چلو جی ووٹ ہو گئے، وہ کولیشن بنا رہے ہیں. یہ دوسرے جتنے بھی ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ملے، کیا کیوں؟ اس لیے ملے کہ این آر او ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پریزیڈنشیل الیکشن ہوا، تمام اسمبلیز نے، 4 اسمبلیز نے، 5-6 نیشنل اسمبلی، 4 پروونشل اور سینٹ نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا، ووٹ ڈالا. کیا اس لیے ڈالا تھا کہ این آر او ختم ہو گیا اس لیے ان کے لیے ووٹ ڈالا تھا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ خواہ کی یہ باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی این آر او آپ کا اچھا فیصلہ تھا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ این آر او اچھا فیصلہ تھا آپ کا؟ نہیں، اچھا فیصلہ تو میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں. غلط فیصلہ تھا، غلط فیصلہ ہو گیا. لیکن اس کا مطلب اس کے اوپر بلیم ڈالنا کہ جی یہ سارے جو ہے یہ حکومت اس لیے آئی ہے کہ این آر او ہٹا دیا اس لیے یہ حکومت آ گئی، یہ بالکل غلط ہے. یہ سب آپ لائن پہ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواصہ جنرل پرویز مشرف صاحب انڈیا گئے تھے پچھلے دنوں اور وہاں پہ انہوں نے خاصے ڈائلاگ کیے. ان سے پوچھنا یہ کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انڈیا اپنی پالیسی ریوائز کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جنرل صاحب پچھلے دنوں انڈیا گئے تھے اور وہاں انہوں نے ڈائلاگز کیے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا شاید تھوڑا سا اپنے پالیسی کو ریوائز کرنے کے لیے تیار ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے انڈیا تیار ہے پاکستان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے؟ یہ تو ایک ہندوستان ٹائمز کا ایک فورم تھا جس میں احمد سے کوئی 600-700 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سارے انٹلیکچوئلز انڈیا کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں کرن تھاپر اس کو ماڈریٹ کر رہا تھا اور میں نے کی نوٹ ایڈریس دیا. سوال یہ اس سے یہ میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں کہ انڈیا حکومت کیا تیار ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن میں نے کلیئرلی ان کو وہاں جو بتایا، ایک جو مین چیز میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا سبجیکٹ تھا یونیفائنگ ساؤتھ ایشیا دا وے فارورڈ، تو میں نے انہیں بتایا ایک اگر ہولسٹک اپروچ لینا ہے تو 4 اہم چیزیں ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کر کے اس میں کوآپریشن چاہیے. ایک تو ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا، لیکن دونوں پاکستان اور ہندوستان کو مل کے اور افغانستان کو مل کے اس کا ملٹری پولیٹیکل سوشیو اکنامک حل ڈھونڈنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں جس میں کشمیر ہے، سیاچن ہے اور سرکریک ہے. تیسری بات جو پہلے لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن میں نے تیسری اور چوتھی بات جو میں نے کہا کہ اگر پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو آپ حل بھی کر لیتے ہیں، یہ ملٹری سٹینڈ آف جو ہے نا، یہ ان کی 80% فورس اور وہ دنیا کے 3rd لارجسٹ فورس ہیں، ہمارے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم دنیا کے 6ٹھے لارجسٹ فورس ہیں، ایک دوسرے کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. اس کو کم کیا جائے، اس کو ہمیں اگر ہم میوچل پروپورشنل ریڈکشن کریں اکنامک گین کے لیے، سوشیو اکنامک گین کے لیے، وہ ہونا چاہیے. ناؤ دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ. پاکستان کو بھی ریڈیوس کریں، انڈیا بھی ریڈیوس کرے فورسز کو، یعنی پاکستان کو بھی فوج کم کرنی چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر انڈیا کرے، ورنہ ہم گارڈ ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ڈیٹرنس کیپیبلٹی رکھنی پڑے گی. اور آخری چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ افغانستان ایک وہاں ایکسٹرنل انفلوئنسز ہو رہے ہیں کہ اس کو ایک اینٹی پاکستان افغانستان بنایا جائے. جب ایکسٹرنل فورسز یہ ہوتے ہیں تو پاکستان کو بھی حق ہے کہ وہ بھی ایک ایکسٹرنل فورس یوز کرے پرو پاکستان افغانستان بنانے کے لیے. تو میں نے ان کے منہ پہ کہا، میں نے کہا آپ بند کریں تو یہاں ادھر انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنا حل خود ڈھونڈیں. ورنہ یہ اگر آپ کریں گے وہاں ایک پراکسی وار چلے گی 2014 کے بعد، تو وہ تو ہم دونوں ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں میں نے انہیں بتائیں. اچھا یہ بتائیے جنرل صاحب کہ فلسطین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کے دور میں آپ نے کوشش کی کہ اسرائیل اور پاکستان کے ریلیشنز اچھے ہوں آپس میں. اب جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین پہ، 6 دنوں میں 1200 حملے ہو چکے ہیں، 105 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. پوری اسلامی دنیا اس وقت دکھی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامی دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس کا حل بہت ہی جی ہاں، اس کی وجہ سے انفیکٹ دنیا میں جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم پھیل رہی ہے، یہ سوئسائڈ بامبنگ اور ملیٹنسی، ریلیجس ملیٹنسی جسے میں کہتا ہوں،
یہ پیلسٹائن اور کشمیر کی وجہ سے ہے میری نظر میں، یہ دو چیزیں. کیونکہ پاکستان میں جتنی ملٹنسی ہے، وہ القاعدہ ہو، طالبان ہو، مجاہدین کشمیر کے، یہ سارے کشمیر کی وجہ سے ہے یا پیلسٹائن یہ ڈسپیوٹ کی. تو اس کی حل تو بہت ہی اشد ضرورت ہے اگر ہم نے دنیا کو امپروو کرنا ہے، اور امہ کی حالت امپروو کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم سوشیو اکنامیکلی تو ہم بدترین ہیں، امہ جو ہے بہت بری حالت میں. ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، لیکن حل ٹیررزم کے ذریعے کبھی نہیں ملے گا، حل لڑنے کے ذریعے نہیں ملے گا، حل پولیٹیکلی ملے گا. اگر ہم اسٹرینتھن ہو جائیں، اگر ہم آپس میں یکجہتی دکھائیں اور پھر اس کو حل، پولیٹیکل حل کی طرف ہم ڈیمانڈ کریں ویسٹ سے اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے کہ اس کا حل ڈھونڈیں. ناؤ اب آپ نے پیلسٹائن ڈسپیوٹ کی کیونکہ بات کی ہے، ادھر ظاہر ادھر حل مل سکتا ہے اگر کوئی نیک نیتی سے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نیت ٹھیک ہونی چاہیے دونوں سائڈز پہ، پیلسٹینین سائڈز پہ اور مسلمانوں کی سائڈ پہ اور امہ کی سائڈ پہ میں کہوں گا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے سائڈ پہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تین پرابلمز ہیں ادھر. ایک تو جیروسلم کا پرابلم ہے کہ اس کی اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، بالکل اس کو اسرائیل اپنا حصہ نہیں بنا سکتی ہے. یہ تو انٹرنیشنل کرسچنز کے لیے امپورٹنٹ ہے، مسلمانوں کے لیے اور جوز کے لیے، تو اس کا کامن حل ڈھونڈنا ہے. دوسرا ایک یہ سیٹلمنٹس کا ڈسپیوٹ ہے، اس کا بھی حل ہو سکتا ہے میرے خیال میں. اور تیسرا یہ پیلسٹینین ریفیوجیز جو ہیں باہر، ان کی سیٹلمنٹ کا میری نظر میں اس کا حل نکل سکتا ہے تھرو پولیٹیکل ڈائیلاگ ود نیک نیتی سنسیئرٹی کے ساتھ. اب اس کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹیررزم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، اسرائیل کہتا ہے کہ جی ہمارے اوپر راکٹ مارتے ہیں تو ہم ان کا بدلہ لیں گے. وہ بدلہ جو ہے ان کا طریقہ ظاہر ہے، میں بالکل اس کی بہت سخت مذمت کرتا ہوں. وہ بدلے کا طریقہ بہت ہی جارحانہ، بہت ہی اوفینسو ہے. اتنے لوگ ادھر مارے گئے ہیں، غریب لوگ اور انوسنٹ لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے عورتیں ماری جا رہی ہیں. یہ کوئی بدلے کا طریقہ نہیں ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم حل کی طرف جائیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ اتنے زیادہ سفر کر رہے ہیں پیلسٹینین. میں اسرائیلی اٹیک کی مذمت کرتا ہوں سختی سے. آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان کے ریلیشن ہونے چاہیے، سفارتی تعلقات ہونے چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، میں کبھی پہلے بھی، آج بھی کیا ہوا، میں پہلے بھی کبھی دیکھے مجھے مس انڈرسٹینڈ لوگ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کبھی نہیں کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ ہماری ڈپلومیٹک سٹانس اسرائیل کے ساتھ ریکنسیڈر کرتے رہنا چاہیے ود پروگریس آن پیلسٹینین ڈسپیوٹ. جب تک کہ اگر پیلسٹینین ڈسپیوٹ پہ بات چیت ہوتی ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے، ویسے ہمیں اسرائیل کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریکنسیڈر کرتے رہنا چاہیے. یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے ساتھ امیڈیٹلی جی ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرو، یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. اچھا جناب صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اسلحہ بہت زیادہ ہے اور ایم کے ایم کی بڑی کوشش تھی کہ پاکستان میں اسلحے پہ پابندی لگے، اسلحے کی فیکٹریاں بند ہوں، اسلحے کی سمگلنگ اور اس کی نقل و حمل پہ پابندی لگے، اس کی خرید و فروخت پہ پابندی لگے، لوگ اسلحہ کیری کر کے نہ جائیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں بہت اسلحہ ہے، وہاں سے بھی ختم کیا جائے، اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں، خیبر پختونخوا، وہاں سے بھی ختم کیا جائے. آج قرارداد پاس کروا لی ہم نے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلحہ ختم ہونا چاہیے اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ختم کر سکیں گے؟ ہاں، دو الگ الگ چیزیں، متضاد چیزیں ہیں. دیکھیں، لا پاس کرنا، اسمبلی سے لا پاس کروا دینا، یہ کام تو آسان کام ہے. اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کس کو نہیں پتا کہ یار اسلحہ اگر ختم ہو جائے پاکستان سے بہت امن ہو جائے گا، واہ جی واہ، بہت بالکل ہو جائے گا. لیکن اب آتی ہے بات اس کی امپلیمنٹیشن. کریں گے کیسے؟ امپلیمنٹیشن میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، اس کے بعد رینجرز ہے، اس کے بعد آرمی ہے. ان کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. اب جب رینجرز ایکٹ کرتی ہے، اب آپ نے بلوچستان کا نام لیا ہے، بلوچستان میں اگر وہ رینجرز کے اوپر وہاں جو ایف سی ہے، فرنٹیئر کور بلوچستان، ان کے اوپر راکٹ اور گولیاں برسا رہے ہیں، جب وہ ایکٹ کیا، انہوں نے ایکشن کیا اور بگٹی صاحب مارے گئے، اس پہ پھر آرمی کو گالیاں، میرے اوپر الزام. او بھائی دیکھو، یا تو یہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا کیا ہے. آپ نے ملیٹنسی ختم کرنی ہے، ہتھیار ختم کرنے ہیں. وہ آگے جو جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ ہتھیار دیں گے نہیں،
وہ کوئی چوری ہوئی یہ بالکل نہیں ہے. وہ ہمارا ٹرائبل نظام ہے ایک, ان کے پاس ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو لہٰذا ایکشن کرنا پڑے گا ایک فورس کے ساتھ, ملٹری کے ساتھ یا رینجر کے اور ساتھ. وہ کیپیسٹی حکومت میں نہیں ہے, کم از کم وہ کیپیسٹی حکومت میں نہیں ہے. وہ حکومت ہی کرے گی نا. حکومت نہیں کرے گی تو اب حکومت اگر ایسی بیٹھی ہوئی ہے جو خود ہی بلیو کر رہی ہے, خود ہی وہ ہتھیار اٹھائے بیٹھے ہوئے, تو پھر اب یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں پاکستان میں. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے. جنرل صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اگلا الیکشن لڑیں گے, اور چترال سے انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور اس کے علاوہ دوسرے صوبوں سے بھی کھڑا ہوں گا اور الیکشن لڑا جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے جو 1.5-2 سال کے لیے, تو وہ خود بھی اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, اور اگر شامل نہیں ہوتے تب بھی اس کی مدد ضرور کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہی سلوشن ہے. باقی ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلحہ ختم ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.